السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ گروپ کے جو ہمارے اصل ایڈمن صاحب ہیں، انہی کی اجازت سے ایک وائس میسج آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ بہت ہی غور اور فکر کرنے کی بات ہے۔ آج بروز سنیچر 11 جولائی 2026 قریب 11 سے 12 بجے کے بیچ مجھے ایک کال آئی۔ میں نے سلام نہیں کیا، نیا نمبر ہوتا ہے تو سلام نہیں کرتا ہوں، جو میرا دستور ہے۔ انہوں نے ادھر سے سلام کیا، میں نے جواب دیا، خبر خیریت میں نے معلوم کی۔ اس کے بعد میں نے کہا جی کون اور کہاں سے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو جگہ کی تلاش تھی، ایک اعلان ہے اس میں آپ کا بھی نمبر دیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اعلان کیا ہے، پڑھیے۔ انہوں نے پڑھ کر کے بتایا۔ میں نے کہا ہاں یہ اعلان درست ہے اور صحیح میں جگہ کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ آندھرا پردیش آنا چاہیں گے؟ میں نے کہا آندھرا پردیش میں کہاں؟ انہوں نے کہا کرنول۔ تو میں نے کہا کہ آنا چاہیں گے بعد میں ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلے آپ بتائیں کیا کام ہے آپ کے پاس؟ مسجد ہے بھی ابھی فی الحال، یا آپ انتظار کروائیں گے، یا کیا مسئلہ ہے؟ جو بھی کچھ ہے آپ بولیے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس ایک مسجد ہے آندھرا پردیش کرنول میں، اگر آپ آنا چاہیں تو بتائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بتائیے کیا 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 ذمہ داریاں ہیں۔ میرا اپنا اصول یہ ہے کہ میں کہیں بھی جاتا ہوں، کسی بھی جگہ کہیں سے بھی جگہ آتی ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں، چاہے وہ مدرسے کی ہو یا مسجد کی ہو، میں پوچھتا ہوں۔ کچھ سوالات ہیں وہ میں نے ان سے پوچھے، اور میں انشاءاللہ ان سوالات کو تحریری شکل میں بھی بھیجوں گا گروپ میں انشاءاللہ، ایڈمن صاحب کی اجازت سے، بغیر اجازت کے نہیں بھیجوں گا، یا ایڈمن صاحب خود بھیج دیں گے۔ خیر، تو میں نے سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ اچھا بتائیے ذمہ داریاں کیا کیا ہیں مسجد میں؟ تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھانا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ میں نے کہا اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں مؤذن صاحب الگ سے ہوں گے؟ کہ نہیں اگر انہوں کر لیتے تو اچھا ہے، مطلب وہی امام صاحب ہی اگر اذان بھی دے دیتے تو اور اچھی بات ہے۔ میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، اذان اور نماز دو چیزیں ہو گئی، دو ذمہ داری۔ اس کے علاوہ اور صفائی بھی کرنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں صفائی بچے کر لیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا نا بچے کر لیتے ہیں، میرے ذہن میں فوراً یہ بات آ گئی کہ مکتب چلتا ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ ادھر مکتب بھی چلتا ہے؟ کہا ہاں مول صاحب مکتب بھی چلتا ہے۔ میں نے کہا اچھا کتنے وقت میں مکتب ہے؟ انہوں نے کہا 2 وقت ہے، صبح اور شام۔ میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہو گئی، امامت، اذان اور مکتب، وہ بھی 2 وقت۔ میں نے کہا اس کے علاوہ کوئی کام؟ کا نہیں اس کے علاوہ جو تبلیغ کے ساتھی آئیں گے، مروجہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی جو ہیں، ان کے ساتھ آپ کو مدد کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مدد؟ کہا ان کے ساتھ گشت میں جانا ہے، تعلیم کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تب جا کر کے میں نے ان سے پھر ان کو میں نے اعلان بھی پڑھوایا۔ پڑھیے، انہوں نے خود اعلان پڑھا، اس میں کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے بندہ کے اعلان میں لکھا ہوا ہے کہ بندہ جو ہے یہ وقت کا پابند بھی ہے اور 10-12 سال کا تجربہ بھی ہے۔ اعلان میں صحیح معنی میں یہ بات لکھی تھی، میں نے وہ تو ان سے پڑھوایا اسی لیے کہ اب دیکھتا ہوں یہ تنخواہ کیا بول رہے ہیں، ذمہ داریاں تو اتنی ساری بول رہے ہیں، اذان دینا، نماز پڑھانا 2 ہو گئے، اس کے بعد پھر مکتب پڑھانا وہ بھی 2 وقت میں، اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں کہ تبلیغ والوں کے ساتھ میں کام کرنا۔ یہ جو ہمیں لوگ کہتے ہیں نا کہ ساتھ دینا، مدد کرنا، یہ مدد کرنا نہیں بلکہ ساری ذمہ داریاں ڈالتے بھائی ہمارے سر پہ۔ میں کئی سال سے امامت کر رہا ہوں اور کئی سارے اماموں کا تجربہ ہے۔ باقی کسی کو اچھی نہ لگے، بری لگے، کوئی بات غلط لگے تو اس کے لیے اختلاف کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ میرے اوپر اعتراض بھی کر سکتے ہیں۔ تو خیر، یہ ساری چیزیں جان لینے کے بعد اور ان سے میں نے یہ بھی دوبارہ ریپیٹ بھی کروا لیا کہ وہ کیا لکھا ہے اعلان میں۔ تو انہوں نے خود کہا کہ 10-12 سال کا تجربہ ہے، امام صاحب وقت کے پابند ہیں، اور ہمارے یہاں جو ہے لوکل آتے ہیں وہ ٹکتے نہیں، چلے جاتے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا باہر سے منگائیں گے۔ تو میں نے بتایا ہاں بھائی یہ امام صاحب بہار کے ہیں، فی الحال دہلی میں ہیں، ان کو جگہ کی ضرورت ہے، تلاوت بھی اچھی ہے، وقت کے پابند ہیں، زبان کے بھی پکے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد میں نے ان سے کہا اچھا تنخواہ کیا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے امام صاحب ایسا ہے کہ یہ گاؤں دیہات ہے، اور آندھرا پردیش کی جو حکومت ہے سرکاری طرف سے مسجد میں، ہر مسجد میں 15,000 روپے ملتے ہیں مسجد والوں کو، تو انہی میں سے، اور وہ سارے پیسے ایک وقت میں نہیں ملتے ہیں، وہ سارے پیسے 6 مہینے میں، سال بھر میں ایک بار حکومت ڈالتی ہے، تو پھر ہم انہی سے نکال کر کے امام صاحب کو 10,000 کی تنخواہ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کتنی تنخواہ وہ بتائیے؟
تو کہا انہوں نے کہ 10,000 ہی تنخواہ ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر میں نے ان سے کھانے کے بارے میں پوچھا کہ کھانے کا کیا حساب رہے گا, آپ لوگ دیں گے مسجد والے یا کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دیں گے, امام صاحب خود بنا کے کھائیں گے. میں نے کہا اچھا بنا کے کھائیں گے تو راشن وغیرہ گیس ویس کہ نہیں, وہ راشن وغیرہ بھی خود ہی خریدیں گے, گیس کا میں نے تذکرہ نہیں کیا تھا اس وقت. اور ایک چیز اور بھی ہے برتن وغیرہ, یہ بھی تذکرہ میں نے نہیں کیا تھا. اس کے بعد پھر میں نے کہا روم کے بارے میں, تو کہہ رہے امام صاحب شادی شدہ ہے کہ ابھی غیر شادی شدہ؟ میں نے کہا امام صاحب شادی شدہ ہے. کہہ رہے وہ کیسے آنا چاہیں گے؟ میں نے کہا آپ کے اکارڈنگ آپ بتائیے کیسے بلاتے ہیں آپ, فیملی کے ساتھ بلاتے ہیں یا پھر وداؤٹ فیملی بلاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی تو فیملی کا ایسا ہے نہیں کچھ, ہم بعد میں سوچیں گے. میں نے کہا پھر بھی بتائیے اگر فیملی کے ساتھ آنا چاہے تو کیا آپ کے پاس روم ہے؟ انہوں نے کہا ہے نہیں لیکن دیہات میں مل جائے گا روم مسجد کے آس پاس میں. میں نے کہا ٹھیک ہے مل جائے گا, تو پھر اس کا رینٹ اور کرایہ کون دے گا؟ انہوں نے کہا کہ ادھر تو کرایہ بہت سستا ہے, ایسا مطلب سوچ کر کے انہوں نے کہا اچھا چلیے کرایہ ہم دے دیں گے. تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ امام صاحب کے لیے فیملی روم بھی نہیں ہے, امام صاحب کے لیے فیملی روم بھی نہیں ہے, کھانا بھی اپنے ہے, اور ذمہ داریاں دیکھ لیجئے. اس کے بعد گاؤں دیہات ہے, وہاں پر دوسرا کوئی بھی کسب معاش کا اور دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا. بہت مشکل ہے, گاؤں میں نہ ٹیوشن ملتی ہے نہ دوسرا کچھ کام کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں. تو بتائیے کوئی بھی بندہ اگر فقط وہ حافظ ہی ہو اور قرآن ما تجوز به الصلاح کے حیثیت سے پڑھ لیتا ہو, تو کیا اس کے لیے اتنی ساری ذمہ داریوں کے بعد یہ 10,000 کی تنخواہ, اسی میں کھانا پینا بھی اپنا خود کا ہی ہے, تو کسی بھائی کو مناسب لگ رہا ہے یہ تنخواہ مناسب ہے کسی کے لیے بتائیے؟ اس لیے اگر کوئی صاحب یہ اعلان کرے کہ اچھی تنخواہ والی مسجد, مناسب اور ٹھیک ٹھاک تنخواہ والی مسجد, تو ہمارے طبقے کے لوگ, سبھی نہیں کچھ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر ان کا ہنسی مذاق, ان کا مذاق بناتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, ٹھٹا کرتے ہیں. تو ایسا مناسب نہیں ہے, بلکہ جن امام صاحب نے یہ اعلان بھیجا تھا کہ اچھی تنخواہ والی, ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی اگر کھانا نہیں دیتے تو کم سے کم 20-21 ہزار دو, اور اگر کھانا دیتے ہیں تو 17-18 ہزار دو, جو ذمہ داریاں ہیں ان کے حساب سے. تو میں نے ان آندھرا پردیش والے صاحب کو میں نے تبھی فوراً منع کر دیا. میں نے کہا آپ کے یہاں امام صاحب نہیں آئیں گے. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا کہ تنخواہ ٹھیک نہیں ہے. کہہ رہے کتنی تنخواہ چاہیے؟ میں نے بتا دیا کہ جو امام صاحب ہیں ان کو کم سے کم اگر کھانا نہیں دیتے ہیں تو روم کے ساتھ کم سے کم 20,000 روپے, اور اگر کھانا دیتے ہیں تو روم کے ساتھ 17-18 ہزار چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہ ریکارڈنگ بھیجیے گا, میں خود بھی حافظ ہوں, مجھے بڑے بڑے علماء سے میرے تعلقات ہیں, میں جانتا ہوں دارالعلوم ندوۃ العلماء, دارالعلوم دیوبند, انہوں نے نام لیا اس کا. تو یہ ساری باتیں ہوئی. اس کے بعد میں نے کہہ دیا بھائی نہیں آئیں گے امام صاحب. وہ کہہ رہے اچھا تلاوت بھیجیے گا. میں نے دل میں سوچا کہ جب آئیں گے ہی نہیں, آپ کی تنخواہ اتنی کم ہے, تو تلاوت بھیجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیوں بھیجیں تلاوت بھائی؟